اچھا پھر ایک اور ویڈیو کہ بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے. ہم تو مدرسوں کو تو بلیم کرتے ہیں، مگر یہ اسکول میں اسلامیات کا ٹیچر مجھے لگتا ہے یہ کیا پڑھا رہا ہے، یہ بھی سننے والی بات ہے. من سب نبی جن اس کا مطلب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے. یہ سرکار نے فرمایا. نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. یاد ہے نعرہ سارا. اس وقت جہے موجودہ صورت حال ہے نا، عالم کفر چاہتا ہے کہ جہاں سارے بچے نے نا نبی کے غلام، ساری تو کوئی فکر نہیں سی کہ تو 24 سال 20 سال باہر ہی جانا، لیکن جہاں تھی سارا سرمایہ پاکستان کا، وہ کہتے نا بچے کو ناپ کے رکھو تھلے. تو یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ اسکول ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسلامیات کا ٹیچر ہی مجھے لگ رہا ہے. اگر اسلامیات کا نہیں ہے تو کسی اور سبجیکٹ کا. انہیں کہہ رہا ہے منصب بھی سبا نبی ہوں نبی فقتلوہ. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے مگر یہ ایک ضعیف حدیث ہے. یہ ویسے تو ہم سے تو بڑا آ کے لڑتے رہتے ہیں نا، جب ہم انہیں کہتے ہیں جی یہ حدیث ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ضعیف ہے جی. وہ بخاری میں لکھی ہوئی حدیث جو ہوتی ہے مسلم کے اندر، اس کو ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ ضعیف حدیث بتا رہے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم میں سنن ابن ماجہ کہیں ہے ہی نہیں ہے. یہ ایک فضول سی اور حدیثوں کی کتاب ہے جس کے اندر یہ ہے، مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد. یعنی اتنی انسگنیفیکنٹ حدیث. اور یہ حدیث یہ بریلوی طبقے کے جتنے مسلمان ہیں انہوں نے اس ٹائم یہ رٹی ہوئی ہے ہر طرف. اور یہ خبیث ٹیچر، اس جیسا ٹیچر جو کہ بچوں کے ذہن میں بارود بھر رہا ہے، دماغ نکال کے بارود بم لگا رہا ہے ان کے دماغ میں. یہ سارے بچے ان میں سے کوئی کسی کو قتل کر دے گا کل کو. ٹھیک ہے، یہ قاتل بنا رہے ہیں بچوں کو، کہ ان بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ قاتل بن جاؤ. یہ قتل کی ٹریننگ جو ہے یہ دی جا رہی ہے کلاس روم کے اندر. کلاس روم کے اندر بچوں کو قتل پہ اکسایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیچر جو ہے اگر یہ کوئی انسان کا بچہ ہوتا تو کبھی ایسی بات نہیں کرتا. یہ قتل پہ اکسایا جا رہا ہے، لوگوں کے قتل پہ. یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے گستاخی کی پہلے سنو یا نہ سنو، دیکھو اس نے کچھ ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، وہ بندہ کون ہے، کہیں وہ خود ہی عاشق رسول تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا. یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے کچھ کہا اس کی گردن اڑا دو بس. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ہی کوئی بچہ کل کو اس ملے کے بارے اگر کوئی کہہ دینا کہ اس ملے نے یہ بات کی ہے، یقین کریں اس کی بھی کوئی اڑا دے گا گردن. ٹھیک ہے، ان میں سے ہی کوئی اڑا دے گا، اور ان جیسوں کی اڑے تو ان کو پتہ لگے. ٹھیک ہے، یہ مولوی میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بلاسمی کا الزام لگا دینا. فرض کریں اس مولوی کا نمبر ہو کسی کے پاس اور ایک بندہ اسے فون کر کے کہے بھائی ہمیں اطلاع ملی ہے تم گستاخ رسول ہو. اس کو صرف فون کر دے کوئی کہ ہمیں اطلاع ملی ہے تم گستاخ رسول ہو، یقین کریں ادھر اس کا موتر نکل جائے گا، اس کی پینٹ گیلی ہو جائے گی، اس کو دست لگ جائیں گے، پیچس لگ جائیں گے اس ملے کو. ٹھیک ہے، یہ مولوی کو پیچس لگ جائیں گے. اس کا باتھ روم میں یہ بیٹھنے، باتھ روم سے یہ نکلے گا نہیں، اور یہ فون بھی وہ کسی کے سامنے نہیں سنے گا، چھپ کے کہیں سنے گا اور اسے کہے گا اللہ معاف کر دو بھائی میں نے نہیں کی، میں نے نہیں کی. اور اسی ملے کی فیس بک پہ سے اٹھا کے کوئی بندہ ایک فوٹو شاپ کر کے کوئی بندہ لکھ دے اردو میں 4 گالیاں محمد کو اور فوٹو ساتھ اس کی لگی ہو تصویر، یہ ملا نہیں بچے گا، یہ ملا مارا جائے گا. مر جاتے ہیں اس طرح. اس کو اس کے سٹوڈنٹس میں سے کوئی کھڑکا دے گا، صرف اس کی کلاس کے یہ واٹس ایپ گروپ میں وہ تصویر کوئی بھیج دے، اس کی ٹوپی کیا، اس کی منڈی کیا، اس کا سب کچھ اڑا دینا کسی. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. اور یہ مولویوں کو جب ان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو تو پھر آپ دیکھیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ چائلڈ ابیوزر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے مولوی یہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، ماحول کو اتنا چارج رکھنا چاہتے ہیں کہ بس ان کے پاس ایک ہتھیار جو پاور جو انہیں بلاسفمی لا کے ذریعے ملی ہے وہ کہیں چلی نہ جائے. نہ بچوں نپ کے رکھو، یہاں بچوں کو صرف کھیڈ دلاؤ، گیند بلے دلاؤ، جناب ہاکی دلاؤ. یہاں کدی آ نہ پتا چلے کہ اسی جناب کشمیر سے جا کے اپنے مسلمان پڑھانے کی مدد کرنی، اسی جوان ہو کے فلسطین سے جانا ہے. اب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے کشمیر میں جا کے مدد کرنی ہے، ہم نے فلسطین میں مدد کرنی ہے. تو جو ادھر الو کے پٹھے بڑا ہو گیا ہے تو کیوں نہیں گیا ابھی تک کشمیر ہے؟ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو کیوں ادھر حرام کھا رہا ہے؟ جا کے جہاد کر، پھر چلا جا فلسطین، افغانستان چلا جا طالبان کے پاس.
مطلب تو ادھر کیوں اسکول میں کیوں پڑھا رہا ہے؟ اسکول تو کافروں کا کام ہے نا. ٹھیک ہے, یہ اس کو ایک برما میں جانا اگر یہ دسو کہ سارا نقصان ہوئے گا, لیکن اسی سیکھنا ہے سارا کچھ. کیا تھی نہیں چاہتے کام کشمیر سارے مسلمان بھن بھرا ظلم ہو رہا سی کشمیر چاہیے اتنے پہ سکول کے سارے بچے ہیں, بچے کو باہر بندہ آ کے مارے سامنے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جہاں بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا, تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال ہے من سبا نبی یا اور جی تاجدار ختم ہو تو تمہیں آنا نا کہ تاجدار ختم نبوت, اور اوے اے نعرہ تسی یاد کرنا ہے. نعرہ میں لواں گا من سبا نبی ین, تسی کو کہنا فاقتلوہ. ہر بچہ اسلام میں یاد کرے, حدیث مبارک ہے سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سبا نبی ین فاقتلوہ, من سبا نبی ین تسی کہنا فاقتلوہ, من سبا نبی ین من سبا نبی ین من سبا نبی ین. چوک کے جی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لا دے, اوے نعرہ لاؤ, اپنے نبی نال محبت کا اظہار کرو کہ گستاخ رسول دی جڑی اسی حدیث پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ رات نوں انہاں نوں نیندر نہیں آنی کہ مسلماناں دے بچے اے حدیث پڑھ رہے ہیں. من سبا نبی ین من سبا نبی ین من سبا نبی ین. اس کا ترجمہ کی ہے کہ قیامت تک جو بھی نبی کے بعد. تو جی یہ ہے جو کہ سکھایا جا رہا ہے, اور کوئی ٹیچر کوئی پرنسپل اس کو خبیث کو نہیں پوچھ سکتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تم بچوں کو قتل پہ اکسا رہے ہو. یہ چیزیں مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں مدرسے میں تو چلو قتل سکھایا جاتا ہے, مگر اسکولوں میں بھی اب یہ سکھایا جا رہا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ اسکول تو نہیں ہے, یہ کوئی پرائیویٹ اسکول ہی ہے شاید. ٹھیک ہے, تو یہی باتیں ہیں. تو اس چیز کو کیسے ہم دیکھیں گے, کیسے اس کا توڑ کب نکلے گا, کون کرے گا اس کا توڑ, کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مجھے تو لگتا ہے, میں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو, نفرت کی فصل لگانا جو ہے نا وہ بس 5-6 سال کا کام ہوتا ہے. نفرت کا جو بچپن ہوتا ہے نا وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, اتنا سا. ٹھیک ہے, نفرت اس عرصے میں ایک دہائی میں نفرت 10 سالوں میں جوان ہو جاتی ہے, مگر یہ خبیث کو بوڑھا ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. نفرت کو بوڑھا ہونے میں جہالت کو صدیاں لگ جاتی ہیں. یعنی یہ نفرت جو بوئی گئی تھی ضیاء الحق کے دور میں بوئی جانی شروع ہوئی تھی, وہ اب جوان ہو چکی ہے اور اپنے جوبن پہ پہنچ گئی ہے. یہ بڈھی نہیں ہوگی, اس کو بڈھی ہونے میں کئی صدیاں لگ جائیں. اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں کہوں تو پاکستان سمیت دنیا کے سارے اسلامی ملکوں میں ڈارک ایج چل رہی ہے. ہم دنیا کے دوسرے ملکوں سے, ہمارے اسلامی ملک سے کم از کم بھی 50-60 سال پیچھے ہیں, اور جیسے جیسے ہم فیوچر میں جاتے جائیں گے یہ جو فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یہ زیادہ ہوتا جائے گا, کیونکہ دنیا اور آگے نکلتی جائے گی اور ہم اور پیچھے رہتے جائیں گے. آج ہمارے ہاں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے, کسی پہ بلاسمی کا الزام لگاؤ مار دو. بچے, بچیاں, عورتیں, لڑکیاں کہاں ریپ نہیں ہو رہے. کبھی عثمان مرزا سکینڈل آ جاتا ہے, کبھی زینب قتل کیس آ جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے. بھائی تم اپنی عورتوں کی عزت تو بچانے کے قابل ہو نہیں ہو, خود ہی لوٹ رہے ہو, اپنی بچیوں کے ریپ کر رہے ہو, اپنی بیٹیوں کے, اپنی بھتیجیوں کے, تم چھوڑ نہیں رہے ہو ان کو. تم کرو گے رسول کی ناموس کی حفاظت, جن سے اپنی ماں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں, تم کرو گے. یہ زینب کا قاتل جو ہے, زینب کا قاتل کوئی گستاخ رسول تو نہیں تھا نا, عاشق رسول ہی تھا نا. زینب کا قاتل گستاخ رسول تو نہیں تھا, عاشق رسول ہی تھا نا. ٹھیک ہے, یہ جو عثمان مرزا یہ بھی عاشق رسول ہے. خادم حسین رضوی جیسا شخص وہ بھی عاشق رسول ہے. ہر ٹوٹا پجا جس کے ٹائر پنچر ہیں وہ عاشق رسول ہے. ٹھیک ہے, جو وہ مولوی جو بھی پچھلے ویک ویڈیو دکھائی تھی جس نے بچی کا ریپ کر دیا تھا اور وہ بچی نے گھر جا کے بتایا, اور وہ مولوی, اس کی شکل آپ دیکھیں, مجھے بتائیں, اتنی لمبی اس کی داڑھی ہے, اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول ان کے محلے میں پایا ہی نہیں جاتا ہونا.
مگر عاشق رسول ہی ریپسٹ نکل رہے ہیں سب سے بڑے کنجر اور دلال جو ہیں وہ عاشق رسول ہی نکل رہے ہیں جتنے بھی ہیں مدرسوں میں. وہ جو آپ کا وہ ہے، کیا اس کا نام ہے، مفتی عزیز الرحمان، اس سے بڑا عاشق رسول آپ نہیں ہو سکتے. عام مسلمان ہے، تم اتنے اس جتنے بڑے عاشق رسول نہیں ہو سکتے. سن لو میری بات، تم مفتی عزیز الرحمان جتنے بڑے عاشق رسول نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آپ سے عاشق رسول کے مرتبے پہ آپ سے وہ بہت زیادہ ہے. رسول کے عشق میں اس نے لوگوں کو دھمکایا بھی ہے، اس نے فتوے بھی جاری کیے ہیں، اس نے لوگوں کو اس ملک سے بھگایا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس نے سب کچھ کیا. مفتی عبد القوی سے بڑے بھی عاشق رسول آپ نہیں ہیں. ابتسام اللہ ظہور سے بھی بڑے نہیں ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب آپ سے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ سے بڑے حرام خور بھی ہیں. بالکل آپ سے بڑے یہ حرام خور بھی ہیں. صحیح ہے، تو جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا وہ حارث تو پھر کہتا ہے اتنا بڑا حرامی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا اتنا بڑا حرام خور، اتنا بڑا ریپسٹ ہوگا. صحیح ہے، یہی آپ کے عاشق رسول جو آپ کو عشق رسول پہ لگا رہے ہیں نا، وہ یہی کام کرتے ہیں. ٹیچر جو ہے نا، یہ بھی بہت ہی کمینہ ہوگا. کوئی چاہے ادھر ہی مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ اگر اس نے بھی کسی بچے کا ریپ کیا ہو. تو یہ تماشا ہر طرف چل رہا ہے، چلے جا رہا ہے، کسی طرف سے رکنے میں آ ہی نہیں رہا. اور کتنے لوگ مریں گے ہمیں نہیں پتا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہمیں کوئی نہیں پتا. ٹھیک ہے.